السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز ریویوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں عرفان حیدر۔ مشرق وسطی ایک بار پھر خطرناک جنگی صورتحال کا شکار ہے، جہاں ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی باقاعدہ بڑی جنگ میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ کے ابتدائی مراحل میں ہی اس نے اردن، قطر اور متحدہ امارات میں موجود دفاعی اور جاسوسی نظام کو نشانہ بنایا، جبکہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کا کہنا ہے کہ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز ابراہیم لنکن ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کے بعد میدان سے پیچھے ہٹ گیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ اس نے رات بھر کی کارروائیوں میں ایران کے 6 بیلسٹک میزائل لانچر اور 3 جدید دفاعی نظام تباہ کر دیے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایک امریکی MQ-9 ڈرون اور ایک اسرائیلی ہرمس ڈرون تہران کے قریب مار گرایا ہے۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق اب تک امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر 1300 سے زائد حملے کیے جا چکے ہیں، جن میں سینکڑوں مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان حملوں کے نتیجے میں درجنوں طبی مراکز، اسپتال، تجارتی مراکز اور ہزاروں رہائشی مکانات تباہ یا شدید متاثر ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے مطابق اس جنگ کے نتیجے میں مشرق وسطی میں تقریباً 200 بچے جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے بھی واضح کیا ہے کہ وہ طویل جنگ کے لیے تیار ہیں اور اب تک اپنے ہتھیاروں کا صرف ایک محدود حصہ استعمال کیا گیا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ کچھ ممالک نے ثالثی کی کوشش شروع کر دی ہے، تاہم ایران اپنے خود مختاری اور وقار کے دفاع میں کسی دباؤ کو قبول نہیں کرے گا۔ ادھر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس وقت ایران میں امریکی زمینی فوج بھیجنے پر غور نہیں کیا جا رہا۔ دوسری طرف امریکی تھنک ٹینک کی رپورٹ کے مطابق ایران کے ساتھ جنگ کے ابتدائی 100 گھنٹوں میں امریکہ کو تقریباً $3.7 ارب کا نقصان ہو چکا ہے۔ اسی دوران خلیجی ممالک نے بھی خبردار کیا کہ اگر جنگ طویل ہو گئی تو خطے میں تیل اور گیس کی سپلائی شدید متاثر ہو سکتی ہے، جس سے عالمی معیشت کو بڑا دھچکا لگ سکتا ہے۔ پاکستان میں بھی صورتحال کے اثرات کو مدنظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت روکنے اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ مشرق وسطی میں جاری یہ جنگ نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے امن اور معیشت کے لیے ایک بڑا امتحان بن چکی ہے، اور اب دنیا کی نظریں اس بات پر مرکوز ہیں کہ آیا سفارتی کوششیں اس کشیدگی کو روک پاتی ہیں یا یہ تنازع مزید پھیلتا ہی جائے گا، اور کیا پورا مڈل ایسٹ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا اور دیگر ممالک بھی اس جنگ میں کود پڑیں گے۔ کیا صورتحال اس طرف جائے گی؟ اسی اہم موضوع پہ آج ہم بات کریں گے۔ چودھری اکمل صاحب ماہر بین الاقوامی امور ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ وقت کے لیے۔ صورتحال اس قدر امریکہ کو بھی ادراک نہیں تھا کہ اتنی بگڑ جائے گی، ان کے ہاتھ سے بھی نکل جائے گی، اور اب بظاہر لگتا ہے کہ ٹرمپ کو فیس سیونگ درکار ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ جو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں نا، چیزیں اس طرح ہے نہیں۔ امریکہ ہو گیا، اسرائیل ہو گیا، یا دیگر جو ممالک اس قسم کا جو بھی کوئی موو لیتے ہیں تو اس میں وہ ہر قسم کی جو ہے نا وہ حالات کو یا جو بھی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہیں، اور یہ پلاننگز ایک آدھ مہینے کی نہیں ہوتی، یہ ڈیکیڈز کے اوپر محیط ہوتی ہے۔ مثلاً میں آپ کو بتانا چاہوں، جیسے 9/11 ہوا تھا تو اس کے بعد جو ایک نیا مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوا تھا تو وہ 10-15 سال چلا تھا، اینٹی طالبان اور مسلمس کے اگینسٹ میں جو ماحول تھا۔ پھر 2015-16 سے آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے نا وہ پالیسی ان کی چینج ہوئی، افغانستان سے پھر امریکہ جو ہے وہ نکل گیا 2020-21 میں۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی جو ہے نا یہ بالکل اسٹریٹجک موو ہے، اور بڑا جو ہے نا اس کو کیلکولیٹ کر کے ہر چیز کو جو ہے نا کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اربوں ڈالر جو ہے نا وہ امریکہ اگر جھونک رہا ہے تو وہ ایسے تو نہیں جھونک رہا۔ اس لیے ہم اور آپ جو سوچ سکتے ہیں تو ہمارا کیا خیال ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو نہیں اکاؤنٹ فور کیا ہوگا، بالکل کیا ہوگا، اور ایوری تھنگ از بینگ کیلکولیٹڈ، جو میرا ذاتی تجزیہ ہے۔ اور میرے خیال میں یہ چیزیں ایران تک جو ہے نا کوشش کی جا رہی ہے کہ جنگ کا جو میدان ہے اس کو ایران کی حد تک جو ہے وہ محدود کیا جائے۔ یہ جو پھیلا ہوا ہے اس کا دائرہ کار مشرق وسطی کے ممالک تک، سعودی عرب، کویت، بحرین، قطر، یہاں پہ جو بمبارڈمنٹس وغیرہ ہو رہی ہیں، یہ ڈرونز وغیرہ اسٹرائک کی جا رہی ہیں، تو اس کو جو ہے نا اب یہ بمباری کر کے امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کی یہ صلاحیت ختم کی جائے، تاکہ گلف میں جو ہے نا وہ کاروبار زندگی روٹین کے اوپر آنا شروع ہو جائے۔ ایران کے اوپر جو ہے نا وہ ان کا بہرحال یہ ہے کہ وہاں پہ جنگ ہے، لمبی چلے گی، وہاں پہ وہ لوگ ایک مستحکم حکومت
نہیں بننے دیں گے جب تک جو ہے وہ ان کے مطلب کی رجیم وہاں پہ نہیں آ جاتی. تو یہ بیسیکلی جو ہے نا وہ اپیرنٹلی تھیم نظر آ رہی ہے. امریکہ کا جو پلان نظر آ رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے چلے گا. آن دی ادر ہینڈ اسرائیل کا جو پلان ہے وہ تو ظاہر ہے وہ گریٹر اسرائیل کی طرف جو ہے وہ ورک کر رہا ہے, اور اس کا جو ہے نا وہ مفادات یہ ہیں کہ اسرائیل جتنے بھی گلف اسٹیٹس ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ ایران کی طرح جلد از جلد اپنے خاتمے کو پہنچے, خدا نہ خواستہ. تو اسرائیل کا الگ ٹارگٹ ہے, امریکہ کا الگ ٹارگٹ ہے, اور ان دونوں کا جو کامن ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایران کو جو ہے وہ وہاں پہ رجیم چینج کرنی ہے اور اپنی مرضی کی جو حکومت ہے وہ لے کے آنی ہے. اور میرے خیال میں تب تک جو ہے نا وہ یہ اس جنگ کو جاری رکھیں گے. اب یہ دیکھنا ہے کہ ایران جو ہے اس کو کس حد تک جو ہے وہ پھیلانے میں کامیاب ہوتا ہے. جتنی جنگ پھیلے گی اتنا ایران کا فائدہ ہے, اور جتنی جنگ سکڑے گی اس میں ایران کا نقصان ہے, عرب ممالک کا اور امریکہ اسرائیل وغیرہ کا فائدہ ہے. تو یہ ٹوٹل جو اس وقت سینیریو ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے. تو اس وقت جو ٹرمپ نے گفتگو کی ہے, کل بھی انہوں نے کہا ہے کہ فٹ آن گراؤنڈ زمینی فوج اتارنے کے حوالے سے ابھی غور و فکر نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ عراق کی طرح یہاں بھی امریکہ کو پذیرائی ملے گی؟ عراق میں 60% لوگ صدام صاحب کے اس وقت جو صدر تھے, ظاہر ہے وہ ڈکٹیٹر تھے, ان کے خلاف تھے. یہاں پہ سچویشن یکسر ہم مختلف دیکھتے ہیں. لوگ جو چند ایک یا چند لاکھ ہم کہہ سکتے ہیں چلے اس طرح کہ وہ خلاف تھے اس موجودہ رجیم کے ایران کے اندر, تو وہ بھی آیت اللہ خامنئی صاحب کی شہادت کے بعد ان کی بھی سمپتھی, ان کا جھکاؤ حکومت کی جانب ہو گیا ہے. تو فٹ آن گراؤنڈ اگر امریکہ یہاں پہ آتا ہے تو کتنا مشکل ہوگا اگر ہم کمپیئر کریں افغانستان سے یا عراق کی صورتحال سے؟ دیکھیں, امریکہ کی جو اسٹریٹجی ہے نا وہ اب چینج نظر آتی ہے. وہ اب فٹ آن گراؤنڈ رکھنے کے اوپر یقین نہیں کرتا. وہ نارملی ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ رجیم چینج ہو جائے اور وہاں پہ وہیں کے لوکل لوگ ہوں لیکن حکومت ان کی مرضی کی ہو. اب اگر دیکھا جائے تو ان ادر ورڈ جو گلف اسٹیٹس ہیں تو اس میں بھی جو حکومتیں ہیں وہ امریکن حکومت کے ساتھ ہیں, وہ لائن اپ ہیں, اور جیسا امریکہ کہتا ہے یا ان کے مفادات کو بہرحال اس کا تحفظ کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ امریکہ کی پالیسی یہ ہے. تو یہ کہنا کہ جی وہ فٹ آن گراؤنڈ ہوگا, میرا نہیں خیال کہ فٹ آن گراؤنڈ ہوگا. ہاں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہاں سے غدار خریدیں یا دوسرے جو عراق کے پاس کرد وغیرہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے. ظاہر اسی طرح کی ایتھنیسٹی کو وہ لوگ استعمال کرتے ہیں یا ریلیجن کو استعمال کرتے ہیں, فرقہ بندی کو استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ آپس میں ہی ایک دوسرے سے لڑ کے جو وہ ہمیں فائدہ پہنچاتے رہیں. تو یہی ان کی جو ہے وہ کوشش ہے. تو وہ میرا نہیں خیال ہے وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا ہے. ایران کوئی چھوٹا سا ملک تو نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی 200-400 500 1000 5000 فوجی کو وہاں پہ 22 لاکھوں میں فوج بھیجنا پڑے گی. بڑا ملک ہے وہ, اور پاسداران انقلاب میں بھی وہ کم سپاہی تھوڑی ہے. تو وہاں پہ ڈائریکٹ امریکن جو آرمی ہے وہ ڈپلوائے ہونا نہیں نظر آتا مجھے. ہاں وہاں پہ سب سے پہلے کوشش ان کی ہوگی کہ رجیم چینج کی جائے, اپنی مرضی کی حکومت لائی جائے. اب اس کے لیے وہ بغاوت کروائیں, غدار خریدیں, کردوں کی حکومت بنائیں, کچھ بھی کریں. ٹارگٹ ان کا یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ امریکہ کی جو ہے نا سپورٹ حکومت ہو تاکہ وہاں کی جو آئل کی ریسورسز ہیں اس کے اوپر امریکہ اپنا کنٹرول حاصل کرے, جیسا کہ اس نے وینیزویلا کے اوپر حاصل کیا. وینیزویلا پہ امریکہ نے قبضہ تو نہیں کیا ہے, وہاں پہ حکومت بھی ان کی ہے, سب کچھ ان کا ہے, لیکن کیا ہے کہ وہ اب جیسے امریکہ بول رہے ہیں وہاں پہ جو حکمران ہے وہ اس کی بات مان رہے ہیں. اور امریکہ کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے, اس چیز کو آپ سمجھیں کہ مقصد صرف ایک ہے. امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے, جو انٹرنیشنل تجارت ہے وہ ڈالرز میں ہی رہے. جب تک ڈالر میں تجارت رہے گی امریکہ کا اپر ہینڈ رہے گا, کیونکہ اس کو نظر آ رہا تھا کہ چین, روس, انڈیا, برازیل اور دیگر ممالک میں یہ لوگ آپس کی کرنسیز میں لین دین کرنا شروع ہو گئے تھے. تو اس وجہ سے امریکہ کا ڈالر مسلسل جو ہے نا وہ گر رہا تھا. تو اس کو جو ہے نا وہ ایک نئی زندگی بخشنے کے لیے, اور سب سے زیادہ جو تجارت ہوتی ہے وہ دنیا میں وہ تیل کی تجارت ہوتی ہے. تیل کے اوپر اگر امریکہ کا کنٹرول ہوگا تو تجارت جو ہے وہ ڈالرز میں ہوگی, اور جب ڈالرز میں تجارت ہوگی تو وہ امریکہ کے لیے فائدہ مند ہے. یہ امریکہ کی سروائیول کا جو ہے نا وہ سوال ہے, اور یہ اگر اس طرح چلتا رہے گا تو کام صحیح ہوتا رہے گا. مطلب اب امریکہ کو تیل تو نہیں چاہیے نا, امریکہ نے اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق تیل اس کے پاس, امریکہ کے پاس موجود ہے, بٹ ہی وانٹس کہ تیل کی جو تجارت ہے وہ ڈالر میں. اگر رشیا بھی یہ کام شروع کر دے تو بھی اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے.
इंडिया के ऊपर वो दबाव डाल ठीक रहा है। था अमेरिका, वो क्या कह रहा था, ये कह रहा था ना कि भाई आप जो है ना इसके साथ की जो आप लोगों ने आपस की करेंसी में शुरू किया हुआ लेन देन, तो वो इसमें नुकसान है, इसलिए वो रूस से जो है ना वो खरीदारी मना कर रहे हैं। यूक्रेन का मार्ग भी उसने इसीलिए खोला हुआ है। तो ये बेसिकली अमेरिका की अपनी सर्वाइवल की जो है ना वो स्ट्रेटेजी है, और ये ईरान में इसके लॉन्ग टर्म जो है ना वो इसके इम्पैक्ट हैं, ये कोई शॉर्ट टर्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये हफ्ते महीने में ये चीज खत्म हो जाएगी। तो अब देखते हैं क्या किस तरफ हालात जाते हैं। अब ठीक है। अल्लाह ताला हमारे मुसलमान हुक्मरानों को भी हिदायत दे। अच्छा चौधरी अकमल साहब, आपने चूंकि कुर्दों का जिक्र किया, तो कुर्दों की सबसे बड़ी तादाद हम देखते हैं कि 79 में जब ईरान इनकलाब ये ईरान में आया, तो उसके फौरन बाद ही कुर्दों ने मज़ामत शुरू कर दी थी हुकूमत के खिलाफ। उन्हें कुचला गया, उन्हें कुछ वहाँ से भाग गए। ज़्यादा तादाद इनकी तुर्की के अंदर मौजूद है, 1.5 करोड़ तकरीबन लगभग बताई जाती है। इसके अलावा ईरान में तकरीबन 50 से 60 लाख हैं। इसी तरह इराक के अंदर 30 से 40 लाख हैं। शाम में भी हैं, आर्मीनिया में भी कुर्द मौजूद हैं। तो ये दीगर रियासतें जो हैं, तुर्की है, इराक है, अगर कुर्दों को इस्तेमाल किया जाता है तो वो इस चीज़ की इजाज़त देंगे? इराक अलाउ करेगा कुर्दों को कि वो पड़ोसी मुल्क के साथ झगड़ा मोल ले ले? तुर्की अलाउ करेगा? सीरिया है, ठीक है, वहाँ इतना अच्छा हुकूमत का कंट्रोल नहीं है, वहाँ हो सकता है। तो कुर्दों के जरिए भी बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं आता। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो आप कह रहे हैं रिजीम चेंज तक, तो रिजीम चेंज बज़ाहिर नज़र तो नहीं आ रही, तो फिर अमेरिका के पास ऑप्शन क्या रह जाएंगे, क्या करेगा वो? अगर अमेरिका वहाँ पे रिजीम चेंज करने में ईरान में नाकाम होता है, तो फिर ये समझे जितना भी उसने खर्चा किया सारा उसका बर्बाद हो गया। ये चीज मतलब ये सारा जो उसने थिएटर लगाया है, ये उसने तेहरान को जो है ना वो खंडर बना के रख दिया, बम्बार्टमेंट उसने जो है ना पूरे ईरान के ऊपर की हुई है। तो वो कोई किसी की शादी थोड़ी है कि पटाखे थोड़ी चला रहे हैं, वही उसकी स्ट्रेटेजी यही है। और आप जो कह रहे थे कि कुर्दों की हुकूमत, ये हुकूमत उसने बनानी थोड़ी है, उसका तो मकसद सिर्फ ये है कि कुर्दों को इधर खड़ा कर दिया, कोई शिया सुन्नी फसादात शुरू करवा दिए। मतलब तो है ना अवाम होते, अभी इस वक्त ईरान की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है? स्ट्रेंथ उसकी ये है कि अवाम जो है वो हुकूमत के खिलाफ नहीं होती। तो अमेरिका की कोशिश ही यही है कि अवाम किसी तरह जो है ना वो करंट जो सिचुएशन है उसके खिलाफ खड़ी हो जाए, और हमारे पसंद का कोई बंदा, यानी जहाँ पे उनकी अवाम और जो अमेरिका की पसंद का बंदा हो, चाहे वो कुर्द हो चाहे वो कोई भी हो, तो कोशिश उनकी ये है कि वहां पे उनके मकसद की हुकूमत आ जाए। ये सारा टोटल जो है ना ये सारी कहानी या ये सारा थिएटर जो खोला है उसने अमेरिका ने, उसका मकसद ही ईरान में रिजीम चेंज है। फुट ऑन ग्राउंड अमेरिका का मकसद ही नहीं है, ना वो इसको अफोर्ड कर सकता है। अब उसके लिए उनके पास मल्टीपल ऑप्शन है। जरूरी नहीं है कि जो है ना वो कुर्दों को ही नहीं बनती है वहां पे वो, मतलब देखे ना आवाम भी तो किसी जगह पे बम्बार्टमेंट हो रही है या जंग लगी हुई है, तो आवाम के अंदर बेचैनी तो फैलती है ना, एक गैर महफूज होने का एहसास तो फैलता है। इंसान है सारे, वहां पे खाने पीने की चीजों की रसाई होना, फिर जैसे मतलब प्रॉब्लम तो पैदा होते हैं, तो अल्टीमेटली फिर आवाम क्या करेगी? आवाम भी तो यही कहेगी कि भाई ये रोज की जंग से जान छुड़ाओ, तो तंग आती है। तो ये अब ये सारा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसका जो है ना वो भी देखना पड़ेगा। तो ये आने वाला वक्त जो है ना वो बताएगा। ईरान ने अगर सर्वाइव करना है उसको जंग का दायरा बढ़ा के रखना पड़ेगा। उसमें अगर बैक बिहाइंड सीन रशिया और चाइना उसकी मदद करता है पासदाराने इनकलाब की, या उसको कुछ सपोर्ट की फजायर अभी तक नजर नहीं आ रही कि उसको मिल रही होगी कोई, सिवाय इसके कि उसने अपना अरबन को क्लोज किया है। लेकिन मेरे ख्याल में वो भी ज्यादा अरसे तक जो है ना वो नहीं काबिल रह सकेगा अगर उनको इंटरनली जो है ना ये दूसरे मुल्कों की सपोर्ट हासिल ना हो। तो अब ये डिपेंड करता है कि वो किस हद तक और कितना जो है ना वो इस मामले को रेजिस्ट करते हैं। ईरान की जो आवाम है कब तक जो है वो मौजूदा हुकूमत के साथ खड़ी रहती है। अगर तो वो मौजूदा हुकूमत और पासदाराने इनकलाब के साथ जो है वो ईरान की हुकूमत खड़ी रहती है, और जितने लंबे अरसे तक खड़ी रहती है वो अमेरिका की हार है। फिर जो है ना वो अमेरिका चाहे जितने मर्जी बम गिरा दे, कुछ भी नहीं कर सकता जब तक जो है ना अवाम और वहाँ की हुकूमत का तख्ता अगर वो पलटने में कामयाब नहीं हो सकता। ये है इसका टोटल सिलसिला।
اور یہ بھی کہیے گا ابھی کچھ دیر پہلے خبر سامنے آئی، مختلف پاکستانی ٹی وی چینل سے بھی چلایا ایسے، انٹرنیشنل میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ اسرائیل نے اب کہا ہے کہ قم پر وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ایران کی اگر شیعہ سیکٹ کی بات کی جائے تو سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی قم کے اندر موجود ہے، دنیا بھر سے عالم دین وہاں جا کے پڑھتے ہیں، بنتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ صنعتی ایریا بھی قم کہلاتا ہے، پھر معصومہ قم وہاں ایک معتبر ہستی ہے، ان کا مزار بھی موجود ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں مزید اشتعال نہیں پھیلے گا؟ امریکہ اور اسرائیل دنیا بھر کو مزید اپنا مسلمانوں کو دشمن نہیں بنائے گا اگر ایسی حرکت کرتا ہے؟ نہیں دیکھیں، مجھے جو نظر آ رہا ہے، دیکھیں ایک امریکہ اور اسرائیل کا جو اتفاق ہے نا، وہ ایران کے حوالے سے تو ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ امریکہ چاہتا ہوگا کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ خاص طور پر مذہبی حوالے سے یا کوئی وہاں پہ انسانی حقوق کی بہت زیادہ خلاف ورزیاں ہوں یا سول آبادی کو نشانہ بنایا جائے، جنیوا کنونشن کی خلاف ورزیاں زیادہ کی جائیں جس طرح کی اسرائیل نے فلسطین کے اوپر شروع کی ہوئی تھی۔ اگر تو امریکہ بھی یہاں پہ اس طرح کی چیزیں شروع کرتے تو اس کو بہت زیادہ ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ٹھیک ہے اگر آپ جو ہے نا وہ جنگی ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہیں، حالانکہ ہے تو وہ بھی خلاف ہے انٹرنیشنل قوانین کے، لیکن اگر جنگ کا ماحول ہے تو جنگ میں آپ صرف جنگی جو ساز و سامان ہے یا فوجی اہلکاروں تک جو ہے نا محدود رکھ سکتے، سویلین آبادی کو نشانہ آپ نہیں بنا سکتے، مساجد کو نشانہ نہیں بنا سکتے، لیکن اس حوالے سے اسرائیل کا کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ وہ تو جو ہے نا وہ مطلب وہ تو چھوٹے چھوٹے نوزائیدہ بچوں تک کو نہیں چھوڑتا ہے، اتنا خبیث ملک ہے وہ، تو اس کی بات نہ کریں آپ، وہ اس سے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں، لیکن امریکہ کو جو ہے نا وہ 10 مرتبہ سوچنا پڑے گا کہ اگر اس طرح کی چیزیں امریکہ کرے گا تو میرے خیال میں وہ اپنے خلاف جو ہے نا وہ لوگوں وہاں کے لوگوں کی بھی نفرت اپنے خلاف اور پائے گا۔ اگر امریکہ نے رژیم چینج کرنے تو اس کو چاہیے کہ وہاں کے عوام اس طرح کے کام کرے کہ وہاں کے عوام کے لیے اس کے لیے سافٹ کارنر پیدا ہو نا، تو اگر یہ وہ اس طرح بمباری کرے گا یا اس طرح کی چیزیں کرے تو عوام میں تو اور نفرت پھیلے گی۔ تو میرے خیال میں امریکہ تو کم از کم ایسا کرنا نہیں چاہے گا، اور دوسری طرف اسرائیل ایسا کرنا چاہے گا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں جس طریقے سے آگے اس کو لے کے ٹھیک ہے۔ اور جنیوا کنونشن یا اقوام متحدہ کی ہم بات کرتے ہیں، ان طاقتوروں کے لیے تو وہ بھی کمزور نظر آتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب امریکہ کہیں اٹیک کرے، اسرائیل کہیں اٹیک کرے تو جنیوا کنونشن پس پش ڈال دیا جاتا ہے ان ساری چیزوں کو۔ البتہ وہ مسلم ممالک اگر کسی سے اس طرح نبرد آزما ہوں تو پھر فوراً سارے قوانین یاد آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو یونیسیف کی آج رپورٹ بھی سامنے آئی ہے کہ 200 سے زائد تو معصوم بچے مارے گئے ہیں اس جنگ کے۔ ہم نے دیکھا ایلیمنٹری اسکول پر جس طرح اٹیک کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں کل کو جب جنگ تھمے گی تو انٹرنیشنل لیول پہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جنیوا کنونشن یا اقوام متحدہ بھی ان طاقتوروں کے سامنے بے بس ہے؟ بالکل طاقتوروں کے سامنے بے بس ہے۔ انٹرنیشنلی بھی اگر دیکھا جائے تو جنگل کا قانون ہے نا، جو طاقتور ہے بس اس کی بادشاہی ہے۔ وہ جو مثلاً ابھی امریکہ کی اور اسرائیل کی جو ہے وہ طاقت کے نشے میں وہ لوگ اپنے مست ہیں، تو وہ کوئی قانون نہیں دیکھ رہے، وہ ان کی مرضی ہے، بابا جہاں پہ مرضی ہے وہ بمباری کریں۔ ایران کیا اسپین کو اس نے جب اس نے اڈے دینے سے منع کیا، اس نے بولا یہ تو ہم خود ہی نہیں استعمال کرنا چاہ رہے آپ کے اڈے، ورنہ ہم چاہیں تو آپ انہیں نہیں روک سکتے۔ تو اس طرح کے جو ہے نا وہ فرعونوں والے تو وہ بیانات دے رہے ہیں امریکہ۔ تو یہ جنگل کا قانون ہے، ان کے لیے کون سا قانون ہے اور کون سا کیا، بس تھوڑا بہت ایک وہ دنیا داری کے لیے جو بھرم رکھنا پڑتا ہے وہ تو اس سے پہلے بائیڈن انتظامیہ تک اگر آپ دیکھیں تو پھر بھی تھوڑا بہت تھا۔ ٹرمپ نے آگے تو بالکل ہی جو ہے نا وہ اوپنلی ہی بدماشی شروع کر دی، اور اس قسم کی باتیں جو ہے نا وہ مطلب ان کی عوام کو کہہ رہے تھے کہ یا ایران میں کہہ رہے تھے کہ وہ خامنئی کا جو بیٹا ہے وہ مجھے قابل قبول نہیں ہے، میں تو ایسا بندہ لاؤں گا جو جس سے امریکہ کو بھی قابل قبول ہو۔ تو آپ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں نا کہ واٹ امریکہ ایکچولی وانٹس کہ ان کے مطلب کا بندہ ہو۔ اور پوری دنیا میں شاید میرے خیال میں اگر مسلم ممالک کی بات کی جائے تو ایران ہی ایک ایسا واحد ملک ہے جو امریکہ کے اینٹی جس کے حکمران چل رہے تھے، ورنہ جتنے بھی مسلم دنیا کے بھی حکمران ہیں تو وہ امریکہ کو آن بورڈ لے کے چل رہے ہیں، خاص کو لے کے چل رہے ہیں۔ اب اس کو آپ دوستی کہیں، اس کو آپ غلامی کہیں، اس کو آپ کچھ کہیں، لیکن حقیقت تو اس وقت یہی ہے۔ تو ان لوگ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، جو کچھ وہ بولیں گے بس وہی قانون ہے۔
اور یہ جو پیٹرول کا اوور آل پیٹرولیم مصنوعات کا بائیکاٹ جو ابنائے ہرمز بند ہزار ہے اس کی وجہ سے جو کمی آ رہی ہے، اور پاکستان کے اندر بھی تشویش اس حوالے سے موجود ہے، ہفتہ وار قیمتوں کے تعین کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے، ساتھ ساتھ یہ کہ جو ذخیرہ اندوزی ہے وہ نہ ہو، 28 دن کا بتایا گیا ہے، مارچ کے مہینے تک ذخیرہ موجود ہے۔ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو قطر نے تو یہاں تک بھی خدشہ ظاہر کر دیا ہے کہ جو $84 فی بیرل تک پیٹرول چلا گیا ہے، یہ $150 فی بیرل تک بھی جا سکتا ہے۔ تو پھر ہم جیسے ممالک کے لیے تو یہ جنگ جو ہے وہ ایران یا امریکہ یا اسرائیل سے بھی زیادہ خطرناک ہو جائے گی معاشی طور پہ۔ نہیں لیکن 90-92 پہ تو ابھی ٹریڈ ہو رہا ہے فرنٹ آئل، 90-92 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ 2-3 دن میں یہ $100 کو کراس کر جائے گا، اور یہ اس کی قیمت جو ہے نا شاید امریکہ تو ادا کر دے، جو اس کے پاس تو تیل کے وافر ذخائر موجود ہیں، وینیزویلا اس کے پاس ہے، اور بھی اس کے پاس اپنے بھی اسٹریٹجک ریزروز بھی موجود ہیں، سعودی عرب اس کے ساتھ ہے، تو تیل کے زیادہ تر ذخائر امریکہ کے قبضے میں ہیں، اور اگر تیل کی قیمتیں اوپر جاتی ہیں تو امریکہ جو ہے نا وہ تو فائدے میں ہوگا، وہ تو چاہے دے رہا ہے کہ اوپر جائے۔ ہاں ہمارے جیسے پاکستان ہو گیا یا دیگر جو ممالک ہیں خطے کے، ایون انڈیا، بنگلہ دیش یا پوری دنیا کے آپ ممالک لے لیں، وہ کہاں اتنی مہنگی گیس پر خرید سکیں گے، اور خاص طور پہ جب اویلیبل ہی نہیں ہوگی پھر کیا کریں۔ تو پوری دنیا میں جو ہے نا اس حوالے سے کنسرن پایا جاتا ہے، اور ہم لوگ پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان تو ماشاءاللہ ہم تو پہلے ہی ذخیرہ اندوز قوم ہے نا، ہمیں تو پہلے پتہ لگ جائے کہ یار یہ چیز شارٹ ہونے والی ہے تو ہم تو ابھی سے پیٹرول پمپ والوں نے بلا وجہ جو وہ جمع کرنا شروع کر دی ہے اپنے پاس پیٹرول کی، کل کو قیمتیں بڑھیں گی تو ہمارا یہ پیٹرول بڑے جو ہے نا وہ مہنگا ہو جائے گا۔ تو ہم لوگ تو خیر کچھ اپنے بھی کرتوت ایسے ہی ہیں، لیکن اگر اوور آل سچویشن کو دیکھا جائے تو اتنی زیادہ پیٹرول کی قیمتیں بالکل جو ہے نا وہ اوپر جا سکتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہنا کہ اس قسم کی قیمتوں کو اوپر جانا امریکہ کے بے حد مفاد میں، اور بلکہ امریکہ کے تو مزے ہو جائیں گے کہ یار واہ کیا مہنگا تیل بیچ رہا ہو، جیسے اس کی جو ہے وہ تیل کے کنووں پہ خود امریکہ بیٹھا ہوا ہے، اور باہر کا دنیا کو تو وہ تو چاہ رہے گی، باقی دنیا کو اب سوچنا چاہیے، اور آہستہ آہستہ ساری دنیا کو عقل آئے گی یار یہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں۔ ایون سعودیز کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، اور اتنا مطلب جو ہے نا وہ سلسلہ جو ہے یہ آؤٹ آف ویسٹ۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، یہ مڈل ایسٹ کی ہم نے بات کر لی، مڈل ایسٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے ان کو عقل آئے گی، اب سوچنا پڑے گا مسلم ممالک کو بھی۔ چائنا اور روس سے ایران کو توقع تھی، اسی طرح ہوا یا ایران اس سے زیادہ توقع لگا کے بیٹھا ہوا تھا ان دو ممالک سے؟ روس ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہی وہ ایک جنگ میں الجھا ہوا ہے، چائنا جو ہے ان کی پالیسی تجارت زیادہ ہوتی ہے بجائے کہ وہ جنگوں کی طرف جائیں، اگر کسی کے خلاف وہ اختلاف بھی رکھتے ہیں تو بڑا سافٹ طریقہ ہوتا ہے ان کا اپنا اظہار رائے کا۔ تو کس حد تک ساتھ دے سکتے ہیں اگر یہ جنگ مزید بڑھتی رہتی ہے تو؟ یار میری خواہش تو یہی تھی کہ ساتھ دیتے رشیا ہو یا چائنا ہو، لیکن دیکھنا وہ بھی ان کی بھی اپنی لمیٹیشنز ہیں، ان کی اپنی علاقائی مجبوریاں بھی ہیں، ان کے اپنے مسائل بھی ہیں، ان لوگوں نے بھی آخرکار امریکہ کے ساتھ اس وقت تو کوئی بھی نہیں بگاڑ سکتا نہ کوئی اس وقت اتنا بڑا رسک لینے کی پوزیشن میں بظاہر نظر آتا ہے۔ اب پس پردہ انٹیلیجنس شیئرنگ اور جو تھوڑی بہت ٹیکنالوجی یا میزائل وغیرہ اس کے پاس ایران کے پاس تھے بھی، تو اس میں چائنا نے اور رشیا نے اپنی حد تک جو ان کی مدد کر سکتے تھے وہ کی ہے، اور جتنی ہو سکتی ہے وہ کر بھی رہے ہیں، لیکن اگین ان کی اپنی جو ہے نا وہ ایک مجبوریاں ہیں، اور میرے خیال میں چائنا یا رشیا اس وقت اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ڈائریکٹ اسٹریٹ اوے کنفرنٹیشن میں آ سکے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کل کلا کو دنیا کے دیگر ممالک جیسے اسپین نے ایک ڈفرنٹ اسٹانس لیا ہے، تھوڑا بہت لگ رہا ہے کہ یو کے بھی جو ہے نا اس چیز کو ریزسٹ کر رہا ہے، اور پھر اگر گلوبلی آئل کی پرائسز جو ہے نا وہ اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو کیونکہ صرف امریکہ کا ہی فائدہ، باقی دنیا کا تو اس میں اتنا فائدہ نہیں ہے نا، تو یو کے کیا کرے گا یا یورپی یونین کے جو ممالک ہے وہاں سے فرض کریں اگر گیس نہیں ملتی ہے، قدرتی گیس جو قطر میں پروڈیوس ہوتی ہے یا رشیا سے جو ہے نا وہ لوگ امپورٹ کرتے ہیں، تو اب یہ سب چیزوں کی اگر شارٹیج ہوگی یا مہنگی ہوگی تو ان کے اپنے ملکوں میں بھی تو اس کے ایک اثرات ہوں گے نا، ان اثرات کے نتیجے میں ظاہر ہے ان کی حکومت پھر اس چیز کو نہیں افورڈ کر سکتی، دے ول ڈیفینیٹلی اپوز کریں گے اس چیز کو۔ تو یہ سارا دیکھنا ہے آنے والے دنوں میں کہ یہ چیزیں کس طرح جو ہے نا انفولڈ ہوتی ہیں اور کس طرح سے ایک نیا
वर्ल्ड ऑर्डर जो है ना वो क्रिएट होता है। आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि अब्बास इराक़ची भी कह रहे हैं, आज उन्होंने एक ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा ईरानी वज़ीर ख़ारजा के कुछ ममालिक ने इंटरफेयर किया है, हमसे बातचीत की है कि इस मामलात को जो है जंग मज़ीद आगे ना बढ़ाई जाए, कोई बातचीत की तरफ मामलात लाए जाएँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम अपने वक़ार पे ईरान और किसी भी किस्म की कोई जो है वो समझौता करने के लिए अब हम तैयार नहीं हैं। ज़ाहिर है बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उनका, तो कौन से ऐसे ममालिक हैं और पाकिस्तान का क्या किरदार हो सकता है? पिछली जंग में इजराइल के साथ हमने देखा था, ईरान ने बाकायदा पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था अपने पार्लियामेंट में भी, और ईरानी सदर जंग खत्म होने के बाद सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया था। तो पाकिस्तान इस जंग को ख़त्म करवाने में कोई रोल अदा कर सकता है, या मिडल ईस्ट का कोई ऐसा मुल्क जो इस जंग को ख़त्म कर सके? पाकिस्तान तो नहीं कर सकता कोई रोल प्ले, अनटिल अनलेस कि अमेरिका खुद जो है ना वो बोले कि यार आप रोल प्ले करो। हाँ, अलबत्ता ये है कि जो गल्फ की कंट्रीज है, एमबीएस है, या कतर के जो हैं वो लोग इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अमेरिका को, या यूरोपीय यूनियन हो गया, दूसरे जो कंट्रीज हैं, ये लोग डेफिनेटली अपना जो है ना वो रोल प्ले कर सकते हैं। और पाकिस्तान का किरदार जो है ना उसमें सिवाय इसके ठीक है जी हम आप कहते हैं तो हम ईरान से बात कर लेते, तो वो जैसे अमेरिका बोलेगा जो हमारी बगैर पॉलिसी नजर की आ रही है कि अमेरिका के खिलाफ फिलहाल हम जाना हम खुद भी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी अपनी जो है ना वो इंटरनल डेमोग्राफिक इस तरह के हैं और हालात इस तरह के हैं। तो पाकिस्तान जो है ना वो कहने को तो कह सकते हैं कि बरादर इस्लामी मुल्क है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जो है एक्चुअल जो फैक्ट है वो ये है कि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है। अलबत्ता यूरोपीय यूनियन या दीगर जो कंट्रीज हैं वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करें तो शायद जो है वो शायद भी मैं कह रहा हूँ जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, क्योंकि अगर किसी के हाथ में डंडा हो तो फिर अपने हाथ का डंडा कोई इतनी आसानी से तो नहीं देता है। अमेरिका के हाथ में तो डंडा आया है ट्रंप के हाथ में, तो फिलहाल तो वो किसी को भी खातिर में नहीं ला रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो दुनिया को भी जो है ना वो समझना पड़ेगा कि ये इतनी महंगाई जो है ना, या तो अमेरिका हमें मुफ्त में तेल देता हूँ उसके साथ से, अब मुफ्त में भी तेल नहीं दे रहा है, इधर महंगाई भी होती जा रही है, तो कौन किस हद तक बर्दाश्त करता है, तो देखते हैं। ठीक है, देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। बहरहाल ये ईरान अमेरिका और इसराइल की जो जंग है बज़ाहिर ये आलमी जंग की सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। पूरा हमारे साथ मौजूद थे चौधरी अकमल साहब, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर। नाजरीन, ईरान के ऊपर हमला आज 6 रोज़ हो चुके हैं, बड़े पैमाने पर दोनों तरफ से देखे गए हैं। ईरान के अंदर जो ऑफिशियली अब तक सिचुएशन सामने आई है उसमें तकरीबन 1600 मरकज़ी कायदीन ईरानी हुकूमत के या आम शहरी उसमें शामिल कर लें, 1600 शहादतें हो चुकी हैं। दूसरी जानिब ईरान का दावा है कि तकरीबन 650 अमरीकी फ़ौजी भी हमने हलाक किए हैं इस जंग के दौरान। अलबत्ता अमरीका ने 3 से 4 अपने फ़ौजियों के हलाकत को तस्लीम किया है, अलबत्ता वो इसे मज़ीद को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है जो ईरान का दावा। अलबत्ता 4 अमरीकी तैयारे F-5 ईगल जो एक बेहतरीन लड़ाका तैयारा कहा जाता है वो अब तक अमेरिका के कुवैत के अंदर तबाह हो चुके हैं। 3 की अमेरिका तस्दीक कर चुका है कि तैयारे तबाह हुए हैं। अलबत्ता अमेरिका के दावा है कि ये ईरान ने नहीं बल्कि कुवैत के जो डिफेंस सिस्टम है उसने गलती से इन तैयारों को निशाना बनाया, जिसके बाद ये तैयारे तबाह हुए हैं। अलबत्ता पायलट जो हैं वो अमेरिकन महफूज रहे हैं, ये अमेरिका का दावा है। अब जंग की सूरत हाल किस तरफ जाती है और ख़ासकर पाकिस्तान पे इसके जो असरात आना शुरू हो गए हैं ये आवाम के लिए काफ़ी तशवीशनाक समझे जा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत और मुस्तकबिल में इनकी कीमतों में होशरुबा इजाफा भी देखने में आ सकता है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।